अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नत जमात से किधर रखने वाला हूँ। जी जिसे कि हावड़ा टिकिया पड़ा मेरा अफजियत फैल रही बहुत ज़ोर से, लेकिन हावड़ा पीलखाना हमारे बगल में ही है, वहाँ पे वहाबियत बहुत ज़ोरों शोर से फैल रही है। जैसे कि अब जनवरी में उनका बहुत बड़ा इज्तिमा होने वाला है, तो उनके नौजवान छोटे छोटे बच्चे जैसे 15 साल 20 साल के, वो सब इज्तिमा में ज्वाइन हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ती जा रही है उनकी दिन पे दिन। और बल्कि अभी थोड़ी देर पहले भी आपके आने से पहले भी कुछ लोगों से बात हुई मेरी स्टेज के सामने आके आपसे सवालात करने के लिए, तो वो कोई सामने नहीं आ रहे हैं, बल्कि ये कहते हैं हमारा अकीदा हम समझे, तुम्हारा अकीदा तुम समझो। हम जो भी करते हैं अपने आलिमों के साथ। मैंने उनके यहाँ तक भी कहा कि आप अपने आलिम को लेके हमारे यहाँ आए, सामने बैठ के कौन हक है कौन बातिल है। जैसे कि माज़अल्लाह वो गुस्ताखी रसूल भी और अल्लाह ताला के लिए भी बहुत गुस्ताखी कर चुके हैं। तो मैं उन लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, हावड़ा पीलखाना में है, लाइव भी है, इंशाल्लाह वीडियो अपलोड होगी। तो मेरा उनसे ये ताल्लुक़ है, हज़रत आपसे सवाल है, जैसे कि इज्तिमा बहुत ज़ोरों शोर से फैल रहा है और ये बहुत तादाद में भी है, तो इनके लिए पीलखाना में अभी जिस तरह से हम जो अहले सुन्नत वाले हैं बहुत दबे हुए हैं, क्योंकि ये हर जगह अपने क्या बोलते दायरे में 5-6 लोगों को लेके गली हो, चौबारा हो, दुकान हो, हर जगह खड़े होके हरेसमेंट करते हैं और ये कहते हैं कि हम नमाजी, जैसे कि आप सब अभी बयान कर चुके हैं इनके लिए। तो इनके ऊपर कुछ कहें, इनका जनवरी में बहुत बड़ा इज्तिमा है। जी बेशक जी, और हमारे नौजवान अभी सब उनकी तरफ भी बहुत जोर से जा रहे हैं, जैसे राफजियत की तरफ जा रहे हैं वैसे ही वहाबियत की तरफ भी जा रहे हैं। देखिए, एक रिवायत है इसके जवाब में। एक मरतबा हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु तौरेत पढ़ रहे थे, रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए, तो हज़रत उमर ने ख्याल किया कि हुजूर मुझे तौरेत पढ़ते हुए देखेंगे तो और खुश होंगे, तो उन्होंने आवाज़ को बुलंद किया और तौरेत को बुलंद आवाज़ से पढ़ने लगे। सरकार के चेहरे पे नागवारी के असरात ज़ाहिर हुए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी साथ में थे रसूलुल्लाह के, तो अबू बकर सिद्दीक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज शनास थे, हुजूर की मिजाज को बहुत अच्छे से पहचानते थे, क्योंकि आप उनके बहुत रफ़ीक गार भी कहा गया है, आपके रफ़ीक थे ख़ास, हुजूर के इशारों को जान लिया करते थे। तो हुजूर के चेहरे की नागवारी को भाप लिया कि हुजूर को उमर का तौरात पढ़ना पसंद नहीं है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हज़रत उमर को कोदी से इशारा किया और कहा कि उमर खामोश हो जाओ, देखते नहीं कि रसूलुल्लाह के चेहरे पर कैसे असरात है। तो हज़रत उमर ने देखा तो महसूस हो गया कि रसूलुल्लाह नाराज़ से है। अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह मैं तौरात ही तो पढ़ रहा हूँ, मतलब ये भी तो एक आसमानी ही किताब है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क्या तुम्हारे लिए अल्लाह का रसूल और अल्लाह का कुरान काफ़ी नहीं है? क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। और तौरेत तुम पढ़ते हो जबकि अल्लाह का रसूल तुम्हारे बीच मौजूद है। मुझे बताइए, तौरेत आसमानी किताब थी कि नहीं थी? थी, मगर आसमानी किताब से पढ़ने से क्यों रोक रहे? दर हकीकत उसका सबब ये था कि तौरात में कुछ तहरीफ कर दी गई, गलत मिला दिया गया है, और ये सबको नहीं पता कि उसमें क्या सही है और क्या गलत है। तो आदमी इसको किताब समझ के, अच्छी किताब समझ के पढ़ेगा, गलत को भी अच्छा समझेगा। तो उस चीज़ को देखना ही नहीं, उस चीज़ को पढ़ना ही नहीं जहाँ पर गलत और सही दोनों खलत मलत हो। इससे हमें यह पता चला कि ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। हज़रत उमर को रसूलुल्लाह ने तौरात पढ़ने से रोक दिया, तो हमारे उलमा अव्वाम से कहते हैं कि उनके इज्तिमा में ना जाओ, तो इसी बुनियाद पर होता कि भाई वहाँ जाओगे तो गलत भी बातें सुनेंगे, उसको भी सही समझ के तुम सही मान के आ जाओगे। नतीजा ये होगा कि तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा कि साहब कहाँ हमारा अकीदा बदल गया। अब कुछ लोग होशियारी बताते हैं, इसमें ज़्यादा अक्लमंद समझते हो, कहते नहीं नहीं साहब, अल्लाह ने हमको अक्ल सलीम दिया, अल्लाह ने हमको अकल दिया, हम समझ लेते हैं क्या गलत है क्या सही है। अरे भाई, जब आप इतने पढ़े लिखे, इतने काबिल है कि आप गलत और बातिल में फ़र्क कर सकते हैं, तो फिर आपको तो वैसे भी उनकी तकरीर सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। आप तो खुद ही अपने आप में बहुत बड़े अल्लामा हो गए, तो आपको फिर क्या सुनने जा रहे हैं आप? तो बातिल से बचना चाहिए। और इन लोगों पर, इन जमातों पर हमारा जो इख्तलाफ है वो कोई फ़ुरूई मसाइल को लेकर नहीं है, अकायद को लेकर है। इनके अक़ीदे गुस्ताखाना है, इनके बुज़ुर्गों ने जो किताबें लिखी उसमें गुस्ताखियाँ लिखी, जिसकी बुनियाद पर हमारे उलमा ने इन पर कुफ्र के फतवे सादिर किए। और इब्तिदा में ही मैंने हदीस बयान कर दी थी, अगर उस हदीस पर ही आप थोड़ा सा गौर कर ले कि हुज़ूर ने कहा 72 फ़िरके जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नती होगा। आप अपने आप को जन्नती मानते हैं कि जहन्नमी मानते हैं?
जन्नती मानते ना, तो फिर जहन्नमियों के इज्तिमा में जाके क्या कर रहे हैं आप? वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है, हमारे माशाअल्लाह। हमारे यहाँ किस चीज की कमी है? क्या उलमा नहीं है हमारे यहाँ? किताबें नहीं है हमारे यहाँ? आपको दीनी जानना है तो अपने उलमा से जानिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। अपने उलमा की किताबें पढ़िए, हर ज़माने में किताबें। और इस ज़माने में तो इतनी आसानी है, किताब जो आपको ना खरीद सके, ना मिल सके आपके यहाँ, तो PDF में किताबें अवेलेबल है। अपने उलमा की किताबें आप डाउनलोड कीजिए, उसको पढ़िए। हमें ज़रूरत क्या है? याद रखिए, बातिल की सोहबत भी जो है ना, वो अजाब का सबब बनती है। हदीस पाक में आता है, इमाम गजाली ने इसको लिखा और भी उलमा ने लिखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जो पैगंबर बनाकर मबूस किए गए कौम बनी इसराइल में, उनका नाम है हज़रत शमून अलैहिस्सलाम। क्या नाम है? शमून। और उनके बाद फिर एक और नबी है हज़रत शमून के बाद, हज़रत यूशा इब्न नून, पूरा नाम ये है। 6 लाख आबादी की तरफ ये भेजे गए। उस ज़माने में कैसा होता था, जो अंबिया आते थे, और रसूल जो होता था 4 रसूल है सिर्फ, बाकी नबी 1,24,000 कमो बेश है। अलग अलग खित्तों के लिए अलग अलग नबी भेजे जाते थे। एक शहर में एक नबी होता था, या एक मुल्क में एक नबी होता था, दूसरे मुल्क का दूसरा नबी, ऐसा होता था। तो इनको जिस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा गया हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम को, उसकी आबादी 6 लाख की थी। ये गए तबलीग की, 3 लाख लोग हज़रत यूशा पर ईमान ले आए। 3 लाख लोगों ने ईमान नहीं लाया। आधी की कौम ईमान लाई, आधी ईमान नहीं लाई। यूशा अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया, थक गए। अल्लाह से दुआ की, मौला इस कौम को हलाक कर दे, अब ये हिदायत नहीं पाने वाले। अल्लाह ने फरमाया, यूशा तुम तन्हा निकलो, पूरी कौम पर अजाब भेज रहा हूँ। यूशा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हो गए, सजदे में गिरे, रोने लगे। मौला मैंने तो गुनाहगारों के लिए, नाफरमानों के लिए अजाब बुलाया है, इसमें तो 3 लाख वो है जो तुझ पर ईमान लाते हैं, तेरी इबादत करते हैं, मूसा की किताब तौरेत पढ़ते हैं, मूसा को रसूल जानते हैं, मुझे नबी समझते हैं। इन 3 लाख को क्यों हलाक फरमा रहे हैं? अल्लाह ने फरमाया, यूशा पूरी 6 लाख पर अजाब आएगा, पूरी कौम पे सिर्फ तू तना बचेगा। और पूरी कौम पे अजाब भेजने का सबब यह है कि ये मुझ पर ईमान तो लाते हैं, लेकिन मेरे दुश्मनों से दोस्तियां करते हैं, उनसे ताल्लुकात रखते हैं। पूरी कौम पर अजाब आया, 6 लाख की 6 लाख तबाह हो गई। और इसी को कुरान अजीम ने बयान किया है सूरह मुजादिला, कुरान की सूरह मुजादिला, आखिरी आयत जहाँ सूरह मुजादिला ख़त्म हो जाती है। खालिक कायनात इरशाद फरमाता है, ला तजिदू कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूल। ए महबूब, तू नहीं पाएगा उस कौम को जो दावा तो करती है कि ईमान लाए अल्लाह और आखिरत पर, और दोस्ती करते अल्लाह रसूल के दुश्मनों से। अल्लाह फरमाता है कि मेरे महबूब, तू उस कौम को मुसलमान नहीं पाएगा, वो मोमिन नहीं होंगे, वो ईमान वाले नहीं होंगे कि सिर्फ दावा तो है, अल्लाह पे ईमान है, आखिरत पर ईमान है, रसूलों पर ईमान है, मगर करते क्या है? ईमान के दावे के साथ दोस्ती किससे करते हैं? अल्लाह रसूल के दुश्मनों से, गुस्ताखों से। वो मोमिन नहीं होंगे। वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम, वो दुश्मनाने अल्लाह रसूल अगरचे उनके बाप हो, उनके बेटे हो, उनके भाई हो, उनके कितने ही अजीज तरीन रिश्तेदार हो, अगर वो रिश्तेदारियों को निभाएंगे तो अल्लाह फरमाता है वो मोमिन नहीं होंगे। ईमान रिश्तेदारी की बुनियाद पर नहीं है। ईमान का ताल्लुक रसूल और अल्लाह के मोहब्बत से है। ये कुरान में सूरह मुजादिला में, हदीस नहीं है कि आप ज़ईफ़ बोल के इसको टाल दो, मौलवी का कौल बोल के छोड़ दो कि बरेलियों की बातें हैं। ये कुरान है। मौलवी साहिबान वही सुनाते हैं, देवबंदी वहाबी ऐसी ऐसी बातिल हदीसें सुनाते हैं, या तो एक तो हदीसें सही नहीं होती और धोखा देते हैं। वो तारिक जमील जैसे आते हैं खबीस, हमारे नबी का अखलाक, एक बुढ़िया कचरा डाल देती थी मेरे नबी पर, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करते थे। मेरे भाइयों किधर जा रहे हो, उम्मत बन के रहो, मतलब गोबर सब मिला के खा जाओ, हलवा समझ लो सबको, गोबर सब मिला लो, सब गोबर में हलवा, सब हलवा भी तो गोबर जैसा दिखता है। अरे गोबर है, हलवा है भाई। एक ड्राम शरबत बनाओ और एक ड्राम शरबत में एक कतरा पेशाब का गिर जाए, पियोगे? बोलिए भाई, एक कतरा तो है यार, सारे पाकीज़ा शरबत के पानी ने एक कतरे को पाक कर दिया। गंदगी और गलाजत वो होती है कि वो एक कतरा भी हो तो कई कतरे मिलकर उसको, लाखों कतरे मिलकर उसको पाक नहीं कर सकते, लेकिन एक गंदा कतरा लाखों को नापाक कर देता है।
یہ اصول ہے. آپ اس شربت کو نہیں پیتے کہ وہ جس میں ایک قطرہ گر جائے پیشاب کا. تو پھر یہاں اگر باطل ہے تو ان سے کیسا نہیں وہ ایک کام کرو, ان کا باطل کو مت دیکھو یار, ان کی اچھائی دیکھو. اچھا آپ اتنے عقل مند ہیں کہ آپ یہ فرق کر سکتے کہ یہ صحیح بولا اور یہ غلط بولا. جب اتنے عقل مند ہو تو آپ کو تو اجتماع میں جانے کی ویسی بھی ضرورت نہیں ہے, پھر آپ تو خود فیصلہ کر سکتے ہو. تو طارق جمیل سناتا ہے وہ کچرا ڈال دیتی تھی, پھر بیمار ہو گئی وہ بڑھیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا نہیں, بھائی کچرا نہیں آیا, 1 دن ہو گیا, 2 دن ہو گیا, بہت وہابی سناتے اس کو. اور اس پر میری ایک تقریر ہے کہ شدت کس پر محبت کس سے, اس کا عنوان یہ یو پی کی ایک تقریر ہے, بہت مشہور تقریر ہے, نیٹ پہ سنیے گا اس کو. میں نے 6 روایتیں ان کی سنائی جو دیوبندی سناتے, اور 6 روایتیں صحیح بخاری سے سنائی تھی اور اس کا تقابل کیا ہے. اب تھوڑا سا میں 2-3 باتیں اس میں سے سنا دیتا ہوں, کام کیا آپ کے. حضور نے پوچھا کہ وہ بڑھیا نظر نہیں آ رہی جو کچرا ڈالتی تھی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بیمار ہے. حضور گئے, پھر بڑھیا سے کی عیادت کی, کہا ضعیفہ کوئی کام ہو تو بتا دو, کوئی دوا وغیرہ لانا ہو تو بتا دو. بڑھیا بڑی اخلاق سے متاثر ہوئی, سرکار کے ایمان لے آیا. دیکھا میرے نبی کے محبت. غزوہ احد میں نبی کو پتھر مارے گئے, دندان مبارک شہید ہو گیا. فرشتہ آیا یا رسول اللہ ابھی عذاب نازل کرتا ہوں. میرے آقا نے کہا نہیں, میں نے ان کو معاف کیا. طائف کے بازار میں میرے آقا گئے, پتھر مارے گئے, اتنا خون بہا, اتنا لہو نکلا کہ آپ کی نالین خون سے بھر گئی. فرشتہ حاضر ہوا, یا رسول اللہ اجازت دیجئے, 2 پہاڑوں کے درمیان یہ طائف کی آبادی آباد ہے, پہاڑوں کو ملاؤں گا, پیس کے رکھ دوں گا. رسول نے کہا میں نے معاف کیا. میرے آقا تو دشمنوں کو معاف کر دیتے, تم ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے ہو. ہائے ہائے بیٹے رے مکار اعظم. سب سے پہلی بات, وہ بڑھیا والی روایت کس کتاب میں کوئی مائیکا لال مجھے دکھائے, چھوٹی من گھڑت روایت. کیا ہے وہ روایت؟ گڑی گئی ہے, اس کا سر ہے نہ پیر ہے. احد والی روایت صحیح ہے, طائف والی روایت صحیح ہے. 3 روایت سنا دی, مگر یہ بھی تو سناؤ طارق جمیل صاحب. بخاری میں امام بخاری نے 8 جگہ اس روایت کو لکھا ہے. کتاب الوضو میں لایا, کتاب الصلاۃ میں لایا, کتاب التوحید میں لایا, کتاب الملاحم میں لایا. پتہ نہیں امام بخاری کتنے کٹر بریلی بن کر لکھ رہے تھے اس وقت. 8 جگہ. ارے ایک ہی روایت کو صحیح بخاری میں 1 جگہ لا دیا, 2 جگہ لا دیا, بار بار روایت کیوں لا رہے؟ بتانا چاہ رہے کہ جس کٹرتا کو تم بریلیت کہتے ہو, سب سے پہلا بریلی تو میں ہوں, اس معنی کے اعتبار سے. 8 جگہ اس روایت کو لا کے کیا کہتے ہیں, قبیلہ اورینا کے لوگ آئے. قبیلہ تھا اورینا, یا رسول اللہ ایمان لانا آئے ہیں. بہت اچھی بات ہے, کلمہ پڑھو. کلمہ پڑھا دیا, مسلمان ہو گیا, پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. قبیلہ تھا, 2-4 لوگ نہیں, کئی 100 کے لوگ, کئی 100 لوگ تھے, وہ قبیلہ تھا. اور صحیح بخاری میں اس کتاب میں تمہارے جو قرآن کے بعد سب سے افضل ہے, اس کا تو انکار نہیں کر سکتے تم. اب قبیلے اورینا کے لوگ مسلمان ہو گئے. حضور نے کہا یہاں رکو, ٹھہرو, اور دین کی تعلیمات حاصل کرو, نماز کا طریقہ سیکھو, کچھ دن یہاں قیام کرو. دوسرے تیسرے دن آئے, یا رسول اللہ ہم بیمار ہو گئے, ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. حضور نے کہا اونٹوں کے استبل میں جاؤ, اونٹوں کا پیشاب پیو اور اونٹوں کا دودھ پیو. اہل حدیث جو اونٹوں کا پیشاب پیتے, اس حدیث سے دلیل لاتے. یہ حدیث دلیل ہے ان کی, مگر وہ بھول جاتے کہ وہ حضور نے جن کو پیشاب پینے کے لیے بولا وہ کون لوگ تھے. کہا جاؤ اونٹوں کا پیشاب پیو. امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ چونکہ آقا طبیب اعظم ہے, پیشاب جائز نہیں, نجس ہے, مگر حضور کو معلوم تھا کہ جو مرض میں مبتلا اس کا علاج اونٹ کے پیشاب میں ہی ہے. تو یہ اجازت نہیں تھی, یہ ایک علاج کے طور پہ تھا. بہرحال کہا اونٹوں کا پیشاب پیو, دودھ پیو. جب وہ جانے لگے تو آقا نے کہا کہ لوگوں سنو, مدینے کی ہوا سب کو راس آتی ہے سوائے منافق کے. بتا دیا کہ یہ منافق ہے, ایمان یہ دل سے نہیں لائے. بہرحال گئے, اونٹوں کے استبل میں رکے, وہیں قیام کیا. اونٹوں کا پیشاب پیتے تھے, اونٹوں کا دودھ پیتے تھے. چند دن میں صحت مند ہو گئے, موٹے تازے ہو گئے. ایک دن موقع دیکھا, اونٹ کے جو محافظ صحابہ تھے ان کو قتل کیا اور سارے بیت المال کے اونٹ لے کر بھاگ گئے. رسول اللہ کو اطلاع ہوئی کہ صاحب وہ صحابہ کو تو قتل کر دیا جو اونٹوں کی دیکھ ریکھ کرتے تھے جو صحابہ, اور اونٹ بھی لے کر بھاگ گئے مسلمانوں کے, کئی 100 اونٹ تھے. سرکار نے کہا کون ہے جو ان کو پکڑ کے لائے؟ خالد ابن ولید کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. کہا خالد جاؤ, گرفتار کرنا, قتل نہ کرنا, فیصلہ میں خود کروں گا. خالد ابن ولید گئے, گھوڑ تیز رفتاری کے ساتھ ایک صحابہ کا ایک دستہ لے کر بیچ راستے میں گھیر لیا. ہلکی سی جھڑپ ہوئی, سیف اللہ کا وہ کیا مقابلہ کرتے,
تلواریں رکھ دی انہوں نے، امان 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 چلانا شروع کیا. خالد بن ولید نے گرفتار کیا، سب کو رسیوں میں جکڑ دیا، ایک قاصد کو روانہ کیا، جاؤ حضور کو اطلاع دو کہ گرفتار کیا جا چکا ہے. انس ابن مالک اس حدیث کے راوی ہے. کہتے حضور خبر کے انتظار میں اپنے حجرے کے باہر کھڑے ہوئے، انتظار کر رہے تھے کہ بس اب خبر آتی ہے، تب خبر آتی ہے. جیسی خبر پہنچی یا رسول اللہ گرفتار کیا، اور فلاں وادی میں ان کو خالد نے گھیر لیا. حضور اس طرف روانہ ہوئے اور کہتے ہیں کہ جلال کی کیفیت جتنی، انس ابن مالک کہتے ہیں کہ آپ کے کاندھا شریف پر چادر تھی، چادر ٹھیک سے اوڑھنے کا بھی آپ کو خیال نہیں تھا. آدھی چادر زمین پہ لکیر کھینچ رہی تھی، آدھی آپ کے پشت مبارک پر. اس انداز میں آپ غصے میں مطلب جلال میں جا رہے تھے. چادر کو بھی ٹھیک سے اوڑھنے کا آپ نے توجہ نہیں دی اس پر. آپ وہاں پہنچے، دیکھا وہ گرفتار کیے ہوئے. صحابہ کرام نے اتنی دیر میں ایک کیا نام ہے خیمہ وغیرہ بنا دیا تھا حضور کے. گرمی کے دن، دھوپ کی تیز تمازت، حضور کے لیے خیمہ لگا دیا گیا. عرض کیا گیا رسول اللہ کیا کیا جائے ان کے لیے؟ فرمایا ان کے کپڑے ان کے بدنوں سے نکالو، برے نہ کرو ان کو برے نہ کرو، ننگا کرو ان کو، اور ان کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دو اور ان کے سینے پہ بڑا سے پتھر رکھ دو. اور یہ کہہ کر آپ خیمے میں چلے گئے. صحابہ نے عمل کیا، کپڑے نکالے، پورا ننگا کر دیا مادرزاد، تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا، بڑے بڑے سینوں پہ پتھر رکھ دیے کہ ہل بھی نہیں سکتے تھے. نیچے تپتی ہوئی ریت، اوپر دھوپ کی تمازت، مچھلی کی طرح تڑپ رہے تھے. پانی پانی. تھوڑی دیر کے بعد چیخنے لگے علاطش علاطش، پانی پانی، پیاس پیاس پیاس. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ سے پوچھے کہ ان کو پانی دیا جائے یا نہ دیا جائے، پانی مانگ رہے. خیمے میں گئے، عرض کیا یا رسول اللہ پانی مانگتے ہیں. سرکار ایک تکیے سے کھجور کا چھالوں کا تکیہ بنا تھا جس سے ٹیک لگائے آپ آرام فرما رہے تھے. جب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ پانی مانگتے ہیں، جلال کی کیفیت کا یہ عالم تھا. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ آپ تکیے سے اٹھ پڑے اور جلال نے فرمایا پانی مانگتے ہیں، خبردار ان کو پانی نہ دیا جائے، لوہے کی سلاخوں کو گرم کرو اور ان کی آنکھوں میں گھسیڑ دو. 8 جگہ امام بخاری نے لکھا ہے آج تک کسی وہابی نے یہ حدیث کیوں نہیں سنائی. کب تک کچرے ڈالنے والی حدیث سنائیں گا وہ. صحابہ نے وہی کیا، لوہے کی سلاخیں گرم کی گئی اور جب دونوں آنکھوں میں گھسیڑی جاتی تھی، بھیجا پار کے کھوپڑی پار کے باہر نکلتی، تڑپ تڑپ کے مر جائے. حدیث ختم ہو گئی. امام بخاری کے شیخ جس سے امام بخاری نقل کرتے حضرت قلابہ تابعی ہے، جنہوں نے انس ابن مالک سے روایت کیا. امام بخاری کہتے ہیں حضرت قلابہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ کا اتنا جلال، اتنا شدید جلال تو ہم نے کسی موقع پہ حضور کو نہیں دیکھا. اتنا شدید دردناک عذاب ان پر، اتنی دردناک تکلیف سے ان کو مارا گیا کہ لوہے کی سلاخ. تصور کرو یار، آنکھوں میں جلتی ہوئی سلاخ گھسیڑ دے آپ، کیا تکلیف ہے. ریت پہ برہنہ کر کے لٹا دینا تپتی ہوئی ریت پر. آخری جلال کا سبب کیا تھا؟ ایسا کیوں کیا حضور نے؟ تو حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں کہ تم نے نہ دیکھا، ان کا ایک جرم نہیں تھا، 3 جرم تھے. اگر ایک جرم ہوتا تو حضور کا اتنا جلال نہیں ہوتا، اتنی سخت سزا حضور نہیں دیتے تھے. لیکن انہوں نے 3 بڑے جرم کیے. پہلا یہ کہ بیت المال کے اونٹوں کو لے کر بھاگے جو مسلمانوں کا حق تھا، مسلمانوں کے مال میں خیانت کی. دوسرا جرم یہ کہ بے قصور ان صحابہ کو قتل کیا جو اونٹوں کے محافظ تھے، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، بے قصور مسلمانوں کو مارا. اور تیسرا جو سب سے بڑا ان کا جرم تھا وہ کہ مرتد ہو گئے، اسلام کو چھوڑ دیا. اس بنیاد پر یہ عذاب تھا. اور صرف ایک حدیث اور سناتا ہوں بخاری کی. ابن خطل نام کا ایک شخص گزرا، یہ مکہ آیا، مکہ سے مدینہ آیا. حضور جب مدینہ آ چکے، یہ مدینہ، یہ بھی بخاری کے اندر موجود ہے. ابن خطل آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں. حضور نے کہا بہت اچھی بات ہے، کلمہ پڑھو. کلمہ پڑھا دیا. کہا کیا نام ہے؟ تو اس کا نام بڑا عجیب تھا. حضور نے کہا آج سے تیرا نام عبد الرحمن ابن خطل، ابن عبد الرحمن ابن خطل. کچھ دن مدینے میں رہا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں لکھنا جانتا ہوں، مجھے لکھنا آتا ہے، اگر آپ چاہیں تو میں وحی کی کتابت کروں. حضور نے کہا جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں تجھے بلا لوں گا. حضور نے اس سے وحی کی کتابت کروائی بھی نہیں کبھی. ظاہر ہے مولا علی کتابت کرنے کے لیے موجود تھے، حضرت عمر کاتبان وحی میں تھے، حضرت زید ابن حارث تھے، سعد ابن وقاص تھے، کئی صحابہ تھے جو کتابت کرتے تھے. اس کو کبھی بلایا نہیں. یہ 2 یا 3 دن رہا، مدینے سے بھاگ کر آیا، مکہ مرتد ہو گیا اور کہنے لگا کہ محمد سے بڑا نعوذ باللہ استغفر اللہ میں نے کذاب نہیں دیکھا. محمد امی ہے، پڑھنا لکھنا جانتے نہیں ہیں. وہی نازل ہوتی تھی، محمد مجھے بلاتے تھے، جھوٹ کہتا تھا.
محمد بلاتے اور کہتے کہ وہی آئیے لکھو، تو محمد چونکہ لکھنا پڑھنا تو جانتے نہیں تھے، محمد کچھ کہتے میں اپنی طرف سے کچھ اور لکھ دیتا تھا، اور محمد بتا بھی نہیں سکتے تھے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے محبوب، یہ کلام ہم نے آپ پر نازل کیا، اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے ہیں۔ سرکار کو اطلاع ہوئی، سرکار جلال میں آ گئے کہ اس نے قرآن کو مشکوک قرار دے دیا۔ جب مکہ میں فاتح داخل ہوئے، آپ نے فرمایا جو ہتھیار رکھ دے اس کو امان، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان۔ یہ بھی ابو سفیان کا اعجاز ہے، جن کو یہ گالیاں بکرے رات دی۔ جو ابو سفیان کے گھر میں جائے اس کو امان، جو حرم میں آ جائے اس کو امان، بوڑھوں کو امان، بچوں کو امان، عورتوں کو امان، مگر ابن قتل کو امان نہیں۔ جہاں پاؤ قتل کرو، جہاں دیکھو قتل کرو۔ صحابہ کہتے ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا، ابن قتل کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ پورے مکہ کی ناکہ بندی کر دی گئی، جو راستے تھے مکہ سے آنے جانے باہر کے سب پہ ناکہ بندی تھی۔ ابن قتل کا پتہ نہیں، باہر نکلا نہیں تھا مکے میں، یہ تو پتہ چل گیا کہ مکہ میں ہی تھا، تلاش کیا نہیں مل رہا ہے، پورا دن گزر گیا۔ سعد بن وقاص کہتے ہیں غالباً کہ میں حرم میں کعبۃ اللہ میں داخل ہوا طواف کعبہ کے لیے، تو میں نے دیکھا جب میں کعبے کے قریب سے گزرا اور حجر اسود کے پاس آیا کہ بوسہ لوں، غلاف کعبہ کو میں نے ہلتا ہوا دیکھا۔ خیال کیا کوئی جانور شاید غلاف کعبہ کے اندر گھس گیا ہے۔ کہتے میں نے جب غلاف ہٹایا دیکھا تو ابن قتل تھا، کعبے کی دیواروں سے چمٹا ہوا تھا جیسے چھپکلی چپکی ہوئی ہوتی ہے۔ کیوں کعبے میں چپک گیا تھا؟ اگر اس کو معلوم تھا کہ حرم میں قتل جائز نہیں، اور حضور نے یہ بھی کہا تھا جو حرم میں داخل ہو جائے اس کو امان، کہ حرم میں تو آپ جو ہے جو نہیں مار سکتے، جانور کسی جانور کو نہیں مار سکتے، حرم کی حرمت ہے، تو میں حرم میں ہی بچ سکتا ہوں، یہی ایک ایسی جگہ جہاں مجھے نہیں مارا جائے گا۔ اب صحابہ پشو پیش میں کہ یہ تو حرم میں چھپا ہے، اور حضور نے کہا اس کو امان نہیں۔ کہا گیا کہ رسول اللہ کو اطلاع دی جائے۔ سرکار کی خدمت میں آئے، صحابہ عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے ابن قتل کو پا لیا، کعبۃ اللہ کی دیوار سے چمٹا ہوا ہے، ایسے چمٹا ہے جیسے چھپکل چپکی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو اسی حالت میں اسی جگہ قتل کرو۔ یا رسول اللہ غلاف کعبہ کٹیں گا؟ فرمایا کوئی پرواہ نہیں۔ یہ جلال کی کیفیت تھی۔ راوی کہتے ہیں صحابہ گئے اور تلوار اس طرح تلوار چلائی کہ غلاف کعبہ کٹا، گردن کٹی، اور اس کے خون سے کعبے کی دیوار سرخ ہو گئی۔ یہ بھی تو حدیث بتاؤ بھائی، یہ نہیں بتائیں گے۔ تو اصل میں اب ایسی بہت ساری میں حدیثیں سنا سکتا ہوں، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فاروق صاحب آپ بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ بتانا میں نتیجہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ ایک ہی ہے، مگر یہ دو کردار کیوں ہے؟ یہ کنفیوژن والی بات ہے نا، کہ ایک طرف ایک ہی کردار وہ سنا رہے اور ہم اس کردار کو بھی سناتے، وہ نہیں سناتے۔ بھئی نبی تو وہی ہے جو رحمت للعالمین بن کر آیا، نبی تو وہی ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ انکا خلق عظیم، جی اے محبوب آپ کا اخلاق سب سے بلند ہے، انکا لعلی خلق عظیم، آپ سب سے بہترین اخلاق کے مالک بنا کر بھیجے، اتنا با اخلاق رحمت للعالمین۔ یہاں کیا ہو گیا کہ جہاں احد میں کفاروں کو معاف کر رہا ہے، طائف میں کفاروں کو معاف کر رہا ہے، تھوڑے دیر کے لیے اس روایت کو بقول وہابی کے مان لے، کچرا ڈالنے والی بوڑھیا کو معاف کر رہا ہے، مگر یہاں کیا ہے کہ کعبۃ اللہ میں قتل کیا جا رہا ہے، یہاں کیا ہے کہ قبیلہ عرینا کے لوگوں کو تڑپا کے مارا جا رہا ہے۔ تو آپ کو ایک باریک اس میں غور کریں گے تو ایک باریک ٹیکنیکل بات پتہ چلیں گی کہ طائف میں جو حضور پہ ظلم کر رہے تھے وہ کفار تھے، احد میں جو ظلم کر رہے تھے حضور پہ کفار تھے، اور حضور نے جن کے ساتھ سختی کی یہ ایمان لا کر مرتد ہوئے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ مرتد کی سزا اور ہوتی ہے، کفار کی سزا اور ہوتی ہے۔ کفار سے نرمی کے ساتھ بات کی جائیں گی تاکہ نرمی کی بنیاد پر وہ اسلام کی طرف راغب ہو، اور مرتد کے ساتھ سختی کی جائیں گی کہ ایمان لا کر تعظیم رسول نہیں جانتا، ایمان کے دعوے کے بعد تعظیم خدا نہیں جانتا، لہذا ان پر سختی کی جائیں گی۔ اور اسی کو اعلیٰ کہتے دشمن احمد پر شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی قسم۔ یہ ہے وہ فرق۔ ان کے حکام اور ہے، مسلمان ہو کے کہتا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، مسلمان ہو کے کہتا ہے اللہ مکاری کر سکتا ہے، مسلمان ہو کے کہتا ہے کہ رسول اللہ کا علم غیب جانور اور پاگلوں کی طرح ہے، مسلمان ہو کے کہتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے رسول سے زیادہ علم شیطان کو ہے، مسلمان ہو کے کہتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد دوسرا نبی پیدا ہو سکتا ہے۔
یہ وہ گستاخی ہے کہ جس کا حکم شدید ہے، ان کا حکم مرتد کی بنیاد پر ہے۔ اسی بنیاد پر ہمارے علماء نے کہا من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر، یہ ایسے بدترین کافر ہے جو ان کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہو جائے۔ یہ ہے وہ سختی کی بنیاد۔ اس کو اس مثال سے سمجھ لے کہ ایک دکان میں آپ نے نوکر بھی رکھا ہے، آپ باہر گئے 1 مہینے کے لیے، نوکر کے ذمہ دکان کو سونپا، واپس آئے حساب کتاب لیا تو پتہ چلا 1 لاکھ روپے کا نقصان کر دیا نوکر نے۔ آپ ڈانٹیں گے اس کو، تنبیہ کریں گے۔ دوسری بار آپ نے اپنے بیٹے، پڑھا لکھا بیٹا ہے آپ کا، پڑھے لکھے بیٹے کے ذمہ آپ نے دکان چھوڑ کے چلے گئے، 1 مہینے بعد آئے تو بیٹے نے بھی نقصان کیا۔ مجھے بتائیے نوکر پہ زیادہ غصہ آئے گا آپ کو کہ بیٹے پہ زیادہ آئے گا؟ بولو یار، بیٹے پر آئیں گا۔ نوکر تو بھائی وہ تو پرایا ہے، اس کو کیا لینا دینا، اس کو اپنی تنخواہ سے مطلب۔ بیٹا تو میرا ہے، اس نے میرے کاروبار کو تباہ کر دیا۔ تو جب اپنا کوئی صدمہ دیتا ہے تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، جب مسلمان ہو کے کوئی گستاخی کرتا ہے تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ کافر سے کیا امید کرو گے آپ؟ واللہ عالم ثم رسول۔ السلام علیکم۔ میں دیکھتا ہوں اور آپ کے خطابات جو ہیں وہ میرے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے بہت مدد کرتے ہیں۔ جی 2 سوال ہیں میرے جس کو مطلب ذریعہ بنا کر فتنہ پھیلانے والے آپ جانتے ہیں۔ ایک تو رافضی ہیں اور دوسرے آپ کے قول کے مطابق ہیں کمرے والی سرکار جسے آپ بولتے ہیں، یعنی آپ سمجھ گئے ہمیں کس کی بات ہے۔ وہ 2 سوال یہ ہیں کہ ایک جو مطلب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے وہ لوگ مراد کرتے ہیں کہ وہ ممبر پر مولا کائنات کو گالیاں یا لعن طعن کرتے تھے، ایک وہ کہ اس کا پس منظر یا حقیقت بتا دے تھوڑا، اور دوسرا جو ایک حدیث ہے ہمارے پیارے آقا کا کہ انہوں نے 2 بار امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلایا تھا اور وہ نہیں گئے تھے، تو انہوں نے محبت سے کہا تھا کہ ان کا پیٹ کبھی نہ بھرے، جس کو یہ لوگ یہ مضبوط بناتے ہیں کہ وہ ان پر کیا بولتے ہیں بد دعا کیا تھا۔ تو اس کو صرف آپ جو تھوڑا واضح کر دیں تاکہ ہمارے لیے وہ مدد ہو جائے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے 2 سوال ہیں، بڑے اہم سوال ہیں اور بڑے تفصیل طلب ہے، لیکن اتنا وقت نہیں ہے، مختصر میں جواب دوں گا۔ پہلا الزام امیر معاویہ پہ کہ وہ ممبر پر مولا علی پہ لعن طعن کرتے تھے، گالیاں بکتے تھے، گالیاں کہتے ہیں وہ۔ حالانکہ عربی زبان میں جو لفظ آتا ہے وہ شب و شتم آتا ہے، اور شب و شتم کا معنی جو ہوتا ہے وہ گالیاں نہیں ہوتا، بلکہ وہ کیا کہنا چاہیے، سخت جملے کہنا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں حضرات میں اختلاف تھا اس وقت، یہ تو طے ہے، اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اختلاف تھا تبھی تو صفین واقع ہوئی ہے، اگر اختلاف نہ ہو تو صفین کیوں ہوتی پھر؟ جنگ کیوں کرتے، جنگ کیوں لڑتے؟ جنگ لڑی چکے، اختلاف تھا۔ تو شب و شتم کا جو عربی میں معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تنقید، کسی کے کام پر تنقید کرنا، نکتہ چینی کرنا، اور یہ بزرگوں میں شروع سے رہا، صحابہ میں بھی رہا، علماء میں بھی رہا، ائمہ میں بھی رہا، کہ کسی کے کام پہ، جیسے عرب میں بہت سارے مطلب ایک دستور ہوتا تھا کہ کسی کے لیے جب کوئی کام سے پسند نہیں کرتے تو اس کے لیے کچھ سخت جملے بولتے تھے، وہ گالیاں نہیں ہوتی تھی۔ تو وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ امیر معاویہ ممبر پر مولا علی کے کچھ کاموں کو لے کر تنقید کرتے تھے، گالیاں نہیں ہوتی تھی، اور یہ الفاظ قرآن میں بھی آئے ہیں، حدیثوں میں بھی کئی رسول اللہ کی مثال ہے، اور وہاں ترجمہ کوئی بھی گالی نہیں کرتا اس کا۔ لیکن یہ بدعقیدہ کیا کرتے ہیں کہ اس سے مراد لیتے ہیں کہ بھئی وہ ممبر پہ گالی بکتے ہیں۔ مجھے آپ ایک شرافت سے بتاؤ یار، آج کے زمانے میں 1400 سال کے بعد بھی آپ مجھے مسجد میں بلائے جمعے میں، اور ممبر پہ تقریر کرنے کھڑے کریں اور کہے کہ بھائی آپ اپنے دشمن کے خلاف تقریر کیجیے۔ اب وہابیوں کو میں دشمن جانتا ہوں تو میں سخت جملے کہوں گا، خبیث بول دوں گا، یہ بول دوں گا، مگر یہ تو نہیں ہوگا تیری ماں کا، تیری بہن کا۔ یہ کبھی دیکھا ہے کہ آپ نے گالیاں بک رہے ہو آپ؟ بھائی آج کے دور میں کوئی ممبر پہ یہ نہیں کرتا، وہ صحابی رسول ہے، تو آپ یہ سوچتے کہ اس طرح ہوتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں اگر گالیاں بکی جاتی تھی، لعن طعن ہوتا تھا، تو اس کے راوی بہت ہونے چاہیے۔ اس زمانے میں ہزاروں مسجد تھے، ہزاروں شہر تھے، سب جگہ لعنت ہوتی تھی بتاتے علی کے اوپر۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے راوی کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ اس کا ایک ہی راوی ہے۔ یہ اب تھوڑی علمی بات کر رہا ہوں۔ اس کا ایک راوی ہے، یہ لوط ابن یحییٰ، جس کی کنیت ہے ابو مخنف۔ یہ کٹر چھٹا ہوا شیعہ رافضی تھا، اور ایسا کوئی محدث نہیں اہل سنت کا جس نے اس کے بارے میں نہیں کہا کہ یہ انتہائی درجے کا کذاب ہے، بلکہ یہاں تک علماء نے کہا یہ اپنے وقت کا دجال ہے۔ یہ نہ رسول اللہ کے زمانے میں نہ صحابی ہے نہ تابعی ہے،
یہ شہادت حسین کے تقریباً 150 سال بعد پیدا ہوا، اور جو یہ روایت کرتا ہے اس سے پہلے کی سند تک بیان نہیں کرتا ہے، منقطع روایتیں بیان کرتا ہے، اس کی روایت بھی منقطع ہوتی ہے۔ یہ بیان کرتا ہے کہ امیر معاویہ لعن طعن کرتے تھے، گالیاں بکتے تھے، اور یہ ممبروں پہ علی کو گالیاں بکی جاتی تھی، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو سب سے پہلے تو یہ روایتوں کا راوی ہی ایک نمبر کا بکواس آدمی، تو روایت ہی صحیح نہیں ہے سند کے اعتبار سے۔ اور اگر تھوڑے دیر کے لیے بالفرض تھوڑے دیر کے لیے دیکھے کہ نہیں چلو کچھ تو اصل ہوں گی اس کی، تو وہ تنقید تھی، اور یہ دونوں طرف سے ہوتی تھی۔ یہ صرف رابطیوں نے کیا کیا، ایک پہلو بہت اچھالا۔ اب یہ ہے کہ ہمارے مطالعے نہیں ہے تو ہم لوگ بیان نہیں کرتے۔ جس طرح ایک الزام مروان پہ لگتا ہے کہ امیر معاویہ کا گورنر تھا مدینے میں اور وہ بہت سختی سے لعن طعن کرتا تھا، تو اسی طرح البدایہ والنہایہ پڑھ لیجیے آپ ابن حافظ ابن کثیر کی، تاریخ طبری پڑھ لیجیے آپ امام ابن جریر طبری کی، ابو جعفر ابن جریر طبری کی، ابن الاسیر کی آپ الکامل پڑھ لیجیے۔ یہ مستند کتابیں اہل سنت، اس میں باضابطہ ملے گا کہ اسی طرح ممبر پر امیر معاویہ، عمرو ابن عاص، عثمان غنی، ان پر ایک لعن طعن کرنے والا شخص تھا، اور یہ علی کا سپہ سالار تھا جس کا نام تھا، دیکھیں بھی نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے مجھے، مالک اشتر، یہ لعن طعن کرتا۔ بلکہ یہاں تک حافظ ابن کثیر البدایہ میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ امام حسن اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوجوں کو جمع کرنے کے لیے ایک شہر کی طرف گئے، طائف وغیرہ کی طرف گئے، وہ کہ فوجوں کو جمع کرے، اور اس وقت امیر معاویہ سے صفین ہونے والی تھی۔ ایک شخص باضابطہ ممبر پہ کھڑے ہو کے حضرت عائشہ کو گالیاں بک رہا تھا، وہ شب و شتم نہیں کر رہا تھا، وہ حقیقت میں گالیاں بک رہا تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ نے اس کا گریبان پکڑا اور ممبر سے اتارا، حافظ ابن کثیر کہتے ہیں، اور فرمایا کہ بدبخت، قسم خدا کی اگر حضرت علی کی ممانعت نہ ہوتی کہ مسلمان کو نہ قتل کیا جائے تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ تو اس ام المومنین پر لعن طعن کر رہا ہے کہ جو رسول اللہ کے ساتھ جنت میں رہنے والی ہے، جو حضور کے ساتھ جنت میں جس کا رفاقت میں ہوں گی۔ تو اس نے کہا کہ میں عائشہ کو حضور کی مومنوں کی ماں ہی نہیں مانتا۔ راوی کہتا ہے کہ یہی بات پھر حضرت عائشہ تک پہنچی کہ ایسا ایسا ہوا اور فلاں جگہ آپ پہ لعن طعن ہو رہا تھا، عمار نے اس کو روکا تھا۔ آپ نے عمار کو دعا دی اور کہا کہ عمار سے ہمارا اختلاف کسی اور کے ساتھ سے عثمان کو لے کر، اور رہا وہ شخص جو مجھے گالیاں بکتا ہے، لعن طعن کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں ان کو ماں نہیں مانتا۔ اس نے سچ کہا، میں مومنوں کی ماں ہوں، کفار اور منافقوں کی ماں نہیں، اس نے سچ کہا۔ تو گالیاں ادھر سے بھی، اگر تم گالی کہتے ہو تو یہاں بھی وہی لایا، لیکن ہم یہاں بھی وہی تعویل کرتے کہ ادھر سے بھی سخت جملے بولے جاتے تھے۔ خود مولا علی کے اگر آپ خطبے دیکھیں، نہج البلاغہ ہی پڑھ لیجیے آپ شیعوں کے، تو اس میں مولا علی کے بہت سخت جملے ہیں۔ تو ہمت ہو تو ان کو گالی کا تعبیر کرو۔ اب میں ایک جملہ بھی سنا دیتا ہوں مولا علی کا نہج البلاغہ میں، اور وہ شیعوں کے خلاف ہے، شیعوں کے خلاف ہے۔ تو اس بنیاد پہ آپ حضرت علی کو بھی بولیے۔ یہ عرب کا ایک طریقہ تھا کہ سخت جملے استعمال کرتے رہے، ورنہ اس بنیاد پہ بولیے۔ علی بھی گالی بکتے تھے ممبر پہ۔ مولا علی شیعوں کے بارے میں خطبے میں کہتے ہیں کہ یہ بدبخت، تم میرے شیعہ کہلاتے ہو، مجھ سے محبت کے دعوے کرتے ہو، لیکن جنگ کے لیے جب نکلنے کے لیے کہتا ہو تو تم جنگ پہ نکلتے نہیں ہو۔ میں کہتا ہوں کہ جنگ پہ نکلو، دشمن ہم پر غالب آ رہا ہے، تو تم کہتے ہیں کہ ابھی سردی کا موسم ہے، سردی سے ہم تھتڑے جا رہے ہیں، سردی سے ہم کانپ رہے ہیں، سردی ٹل جائے تو پھر ہم نکلیں۔ پھر سردی ختم ہوتی ہے، میں کہتا ہوں نکلو، تو کہتے ہیں کہ اب تو گرمی ہے، گرمی نے ہم کو بدحواس کر دیا ہے، بدحواسی اتاری ہو گئی ہے، گرمی تھوڑا ختم ہو تو پھر ہم چلے۔ پھر گرمی تک میں انتظار کرتا ہوں، گرمی ختم ہوتی ہے، پھر میں کہتا ہوں اب چلو دشمن کی طرف، تو تم کہتے ہو کہ اب بارش کا موسم ہے، اب تو فصل اگانے کا وقت آ گیا ہے، اب تو ہمیں اپنی کھیتی کو شد و شاداب کرنا ہے، کھیتی کو ہرا بھرا کرنا ہے۔ کم وقتوں تم کسی موسم میں میرے ساتھ نہیں چلتے، قسم خدا کی اگر میں کسی طرح تم کو زبردستی جنگ میں لے بھی آؤں تو تم مجھے ایسے چھوڑ کر بھاگوں گے اور ایسے فرار ہوں گے اور ایسے جاؤں گے جیسے عورت کی شرمگاہ پھٹ جاتی ہے، تم ایسے مجھ سے پھٹو گے۔ یہ جملے ہیں نہج البلاغہ، اور میں دکھا سکتا ہوں آپ۔ تو اس بنیاد پہ کہوں گے کہ علی اس طرح کی فیض گوئی کرتے تھے، اس طرح کی گالیاں بکتے تھے؟ نہیں، وہ ایک عرب کا معاملہ تھا۔ بلکہ اس کے برعکس آپ کو یہ روایتیں مل جائیں گی کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ کے دربار میں ایک شخص آئے، ایک صحابی تھے، وہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ علی کے کیا حالات ہیں؟ کہا اللہ کا کرم ہے۔ کہا کہ آج جی چاہتا ہے کہ تم علی کی فضیلت سنو۔ کہا آپ تو ان سے جنگ کرتے؟ کہا ہماری جنگ عثمان غنی کے قصاص پر ہے، قسم خدا کی علی کی فضیلت کا میں منکر نہیں، کہاں علی اور کہاں معاویہ، علی کی جوتی کی بھی برابری معاویہ نہیں کر سکتا۔ تو
तुम अली की फजीलत सुना, उन्होंने अली के बारे में कुछ फ़ज़ाइल सुनाए, आपने कई हज़ार बल्कि 1 या 1.5 लाख उनको दिरहम दिया और कहा कसम खुदा कि अली ऐसे ही है जैसा तूने बयान किया। तो ये उनके बात उसूलों पर थी। खुद मौला अली से पूछा गया, सिफ़ीन से लौटे मौला अली, इमाम सयूती ने तारिकुल खुलफा में लिखा, इमाम इब्न अबी शैबा ने अल मुसन्नफ में लिखा, इमाम बहकी ने सुननुल कुबरा में लिखा, मुस्तनद किताबों में रिवायतें मौजूद हैं। मौला अली से पूछा गया है कि आप सिफ़ीन से आ रहे हैं, जमल से आपने जमल की, सिफ़ीन में लड़े, क्या ये लोग मुशरिक थे जो आप इनसे लड़े? आपने फरमाया कि नहीं, ये मुशरिक नहीं थे, ये तो शिर्क से भागकर ईमान की तरफ आए थे। कहा क्या ये मुनाफिक थे जो आप इनसे लड़े? कहा ये मुनाफिक नहीं है, मुनाफिक तो बहुत कम नमाजें पढ़ता है, ये तो शब्बेदार लोग हैं, कसरत से नमाज पढ़ने वाले। कहा फिर आप इनसे लड़े तो फिर ये कौन थे, आप इनको क्या मानते हैं? काला बगुआ इखवानुना बगुआ अलैना, ये हमारे भाई थे, इन्होंने सिर्फ हमसे बगावत की, फिर हमारी तरफ आए तो हमने इनको कबूल कर लिया। एक मकाम पे पूछा गया, इमाम इब्न असाकी ने तारीख दमिश्क में लिखा इसको, इमाम सयूती ने तारिकुल खुलफा में लिखा, इमाम इब्न हजर ने अस्सवाइकुल मौरिका में लिखा, मुस्तनद हवाले, मुतअद्दिद हवाले। पूछा गया कि माविया की तरफ से जो कत्ल हुए और आपकी तरफ से जो कत्ल हुए, इनका अंजाम क्या है? फरमाया माविया के तरफ से कत्ल होने वाले, हमारी तरफ से कत्ल होने वाले, दोनों जन्नती है। तो बहरहाल ये नहीं। अब दूसरा वो कि वो जो हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है कि हुजूर ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि मुझे भेजा और कहा कि माविया के पास जाओ और मुझे उनको बुला लाओ। हज़रत अब्बास गए तो खाना खा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह बुलाते, गालिबन कुछ इसी तरह का मफ़हूम है। तो हज़रत अमीर माविया ने कहा कि मैं आता हूँ। इस तरह जो बयान करते वो ये रिवायत है, जो ये बयान करते, फिर मैं असली रिवायत बाद में सुनाता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास आए, कहा या रसूलुल्लाह वो खाना खा रहे हैं। हुज़ूर ने कहा जाओ फ़ौरन बुलाओ, बहुत ज़रूरी काम है। वो फिर आए और फिर वो कहते हैं कि उन्होंने कहा रसूल बुलाते, अमीर माविया ने कहा जाओ कहो आता हूँ। हुज़ूर नाराज़ हुए और कहा कि अल्लाह माविया का पेट कभी ना भरा। हालांकि रिवायत में ऐसा नहीं है, रिवायत में है कि वो खाना खा रहे थे, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास आए, देखा और लौट गए। उन्होंने अमीर माविया को इत्तला ही नहीं दिया। और ये आए और आने के बाद कहा कि रसूलुल्लाह वो तो खाना खा रहे हैं। हुज़ूर ने कहा जाओ फिर बुला के लाओ। ये गए, देखा तो अभी भी खाने में मशगूल थे। फिर आए, कहा या रसूलुल्लाह खाना खा रहे। तो हुज़ूर ने कहा कि माविया अब तक खाने में मशगूल है, माविया का पेट अल्लाह कभी ना भरा है। अब रिवायत में ये तो है ही नहीं कि अमीर माविया ने नाफरमानी की। हज़रत अब्बास ने तो कहा ही नहीं कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कि हुज़ूर बुलाते। अगर ये कहते और फिर वो ना आते तो फिर इल्ज़ाम था। पहली बात ये इमाम नबवी ने इसकी तावील शरह मुस्लिम में बयान की है। दूसरा मामला ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद एक हदीस है, सही हदीस है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लाह से अर्ज़ करते परवरदिगार मैं भी एक बशर हूँ, ज़ाहिरन मैं भी एक बशर हूँ, और बशरी एतबार से मैं अपने असहाब के लिए कभी कभी सख्त जुमले कह देता हूँ, लेकिन ए खालिक कायनात तू जानता है कि फिर मेरा गुस्सा ख़त्म होता है और फिर मैं अपने असहाब पे शफीक होता हूँ। तो परवरदिगार जब भी मैं अपने असहाब के बारे में कुछ लान तान करूँ, सख्त जुमला करूँ, तो इसको भी उनके लिए बतौर रहमत बना दे। तो ये सरकार की हदीस है। तो इस हदीस के एतबार से हमारे अइम्मा कहते हैं कि अमीर माविया के लिए कोई बद्दुआ नहीं थी। और सबसे पहली बात, दावा कुछ है, इस्तदलाल कुछ है। रावदियों का और मौलाइयों का दावा है कि अमीर माविया मुसलमान नहीं है, हम उनको मुसलमान नहीं समझते। इससे उनका कुफ्र का आदे साबित हुआ। इससे क्या काफिर हो गए? दादा आप ये कहेंगे कि खाना बहुत खाते थे वो, और है वो अमीर माविया कहते कि जब हुजूर ने कह दिया कि इसका पेट ना भरे तो मैं खाता हूँ, लेकिन दिल ही नहीं भरता मेरा, मैं 6 वक्त खाना खाते तो दिन भर दो। तो उससे क्या है? दावा कुछ है, दलील कुछ है। तो बहरहाल उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो राबजी का सिर्फ इतना ही सवाल नहीं होता, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह बोलिए ना, जो भी होता है बोलिए, बैठा होता। वो ये कहते हैं कि नबी पाक ने उनको खाना में सबसे पहले बद्दुआ दिया। उसके बाद जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब शहादत हुआ तो उस मजमे में भी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए थे और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीर कर रहे थे कि इस मजमे में जो बैठा है इसके बाप से ज़्यादा मैं हाकिम हुकूमत का ये रखता हूँ। ये कहाँ है ये रिवायत? उनसे पूछिए जो बयान करते हैं। वो बोलते हैं। और फिर इसके बाद फिर ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब शहादत हुआ तो वो यही बोलते कि जब उनके ऊपर जब खतरा था तो बनु उमैया क्यों नहीं आए, हज़रत अली और उनके बेटे ही सिर्फ क्यों थे।
اس کے بعد وہ یہ بھی یہ جھوٹ۔ پوچھتے ہیں، یہ بھی جھوٹ، بولتے جائیے آپ۔ اس کے بعد وہ یہ بولتے ہیں کہ یعنی حضرت محمد ابن ابی بکر کا قاتل کون ہے، اور عبداللہ ابن عمر کا قتل کس نے کیا، اور حجر ابن عدی کا قتل کس نے کیا۔ وہ یہ سارے سوال ہم سے پوچھتے ہیں۔ اچھا سوال ہے آپ کا، ماشاءاللہ، بڑھیا ہی۔ آپ 3-4 ایک ساتھ پوچھ لیا آپ نے، باری باری جواب سن لیجیے۔ پہلا یہ کہ حضرت عمر کی شہادت ہوئی، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ امیر معاویہ وہاں بیٹھے تھے۔ یہ جھوٹی ہے، جھوٹ بات ہے۔ امیر معاویہ حضرت عمر کے زمانے میں شام کے گورنر تھے، جس کو اب سیریا کہا جاتا ہے۔ فاروق اعظم کے قتل کے ٹائم پہ وہ موجود ہی نہیں تھے شام، وہ شام میں تھے۔ فاروق اعظم کا قتل مسجد میں ہوا، عین نماز کی حالت میں۔ ان کو لایا گیا، لانے کے بعد صاحب وہ دوسرے دن ان کا انتقال ہو گئی، شہادت ہو گئی۔ تو امیر معاویہ تو وہاں تھے نہیں، حتیٰ کہ وہ جنازے میں بھی نہیں پہنچے۔ ظاہر ہے مدینہ اور شام کو بہت نزدیک نہیں ہے، کافی دن کی مسافت ہوتی تھی۔ دوسرا یہ کہ وہ یہ بیان کرتے کہ حضرت عمر جب شہید ہو رہے تھے یا قتل کیے گئے تو عبداللہ ابن عمر بھی تھے، اور علی نے کہا کہ اس سے زیادہ خلافت کا میں حق رکھتا ہوں۔ اس روایت کا سر ہے نہ پیر ہے، مجھے چیلنج ہے کہ یہ کس کتاب میں کوئی دکھا دے مجھے۔ اس کے برعکس امام ابو نعیم کی آپ محدث امام ابو نعیم کی آپ پڑھ لیجئے کتاب جو ہے معرفت الصحابہ، اور ایک بہت بھاری بھرکم شخصیت کا میں حوالہ دے رہا ہوں، حضرت امام احمد ابن حنبل، ان کی آپ فضائل صحابہ پڑھ لیجئے۔ اس میں یہ ہے کہ فاروق اعظم کی جب انتقال کی خبر یعنی شہادت کی خبر پہنچی حضرت علی کو کہ ان کو کیا بولتے حملہ کیا گیا ہے، تو حضرت علی پہنچے اور رو رہے تھے۔ آپ روتے کہا کہ اے کاش عمر ابن خطاب کی جگہ میں علی ابن ابی طالب ہوتا، مطلب جس حال میں، اور آپ پر ہماری جانیں فدا ہو۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر کا جب انتقال ہوا، یہ تواتر کے ساتھ اتنی کتابوں میں روایت آئی کہ پوچھیے میں، حضرت کے امام جعفر تک نے اس کو بیان کیا ہے، امام جعفر تک نے اس کو نقل کیا۔ وہ یہ ہے کہ حضرت علی کہتے تھے کہ اس وقت جو اس کفن میں لپٹا ہوا شخص ہے، روئے زمین پر اس شخص کے علاوہ ایسا کوئی شخص نہیں کہ میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے جیسے اعمال لے کر پیش ہوں۔ یہ تو فضائل پر حدیثیں ہیں، اور یہ رابدیوں کی روایتیں لاتے ہیں۔ مولائی اصل میں اہل سنت کی کتابوں سے روایتیں نہیں لاتے۔ میں نے ابتدا میں ہی کہا تھا کہ یہ عقیدہ شیعوں کا بیان کرتے ہیں، نام سنیت کے ٹائٹل کا لگاتے ہیں۔ یہ ہماری کن کتابوں میں وہ دکھا ہے، لاتے رابدیوں کی کتابیں۔ دوسرا یہ، آپ نے دوسرا سوال کیا کیا تھا؟ ہاں، محمد ابن ابو بکر کو قتل کس نے کیا؟ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے بہت بڑے، کئی صحابہ کے شاگرد ہے اور امام اعظم کے استاد ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ صفین اور جمل میں تقریباً 1,40,000 صحابہ قتل ہوئے۔ کتنے قتل ہوئے؟ اب یہ مولائی لاتے، محمد ابن ابو بکر کو کس نے قتل کیا؟ معاویہ والوں نے قتل کیا۔ فلاں کو کس نے قتل کیا؟ حجر ابن عدی کو کس نے قتل کیا؟ وہ صحابی تھے، معاویہ والوں نے کیا۔ ارے بھائی، دونوں طرف کی جنگوں میں دونوں شہید ہوئے ہیں، تو علی والوں نے بھی تو جو معاویہ والوں کی طرف قتل کیا اس میں بھی تو صحابہ تھے۔ یعنی یہ ایسا پیش کر رہے ہیں کہ صرف معاویہ والے قتل کر رہے تھے اور علی والے صرف ہاتھ پہ ہاتھ کھڑے ہوئے بس قتل ہو رہے تھے، کچھ کر ہی نہیں رہے تھے۔ ارے بھائی، جنگ تھی بھائی، وہ جنگ میں دونوں ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، دونوں ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ اب بلکہ تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ حضرت علی امیر معاویہ پر حاوی تھے، تو زیادہ امیر معاویہ کی طرف سے قتل ہوئے۔ مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی اسی بنیاد پر مکتوبات ربانی میں کہتے ہیں، عزیز صحابہ کے بارے میں زبان سنبھال، نصف صحابہ علی کی طرف تھے، نصف صحابہ امیر معاویہ کی طرف تھے۔ اگر تو نے ان دونوں میں سے کسی بھی طرف کے صحابہ پہ لعن طعن کیا تو آدھے دین سے اعتماد اڑ جائے گا۔ تو یہ شکایتیں ہی بھیجا ہے۔ اب اگر اس طرح ہے تو چلیے پھر میں ایک حدیث سناتا ہوں، رابدی یہ کیوں نہیں سناتا؟ جب آپ انصاف کی بات کرنے بیٹھے تو دونوں طرف بات کیجئے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، آقا نے کہا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے۔ حواری کہتے ہیں خاص گہرے دوست کو، جو رازدار ہوتا ہے۔ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے۔ دنیا اور جنت میں میرا حواری زبیر ابن عوام ہے۔ کون ہے؟ زبیر ابن عوام۔ پھر ایک مقام پہ فرمایا ہے کہ جو نبی کے حواری کو قتل کرے اس پر جہنم میں سب سے زیادہ شدید عذاب ہوتا ہے۔ زبیر، تم شہید کیے جاؤں گے اور تمہارے قاتل کو میں جہنم کی بشارت سناتا ہوں۔ زبیر کو کس نے قتل کیا بھائی؟
मोहम्मद इब्ने अबू बकर याद आ गए। अच्छा, मोहम्मद इब्ने अबू बकर को क्यों कत्ल किया था उसकी भी वजह बता देता हूँ, पहले वजह भी सुन लीजिए। वो अली की तरफ से थे। अच्छा, यहाँ एक अजीब बात है, बाप को गाली बकरे, बेटे से मोहब्बत है। मोहम्मद इब्ने अबू बकर कौन है? अबू बकर सिद्दीक के बेटे हैं। ये जंग उसूलों पर थी, जिसके नजदीक जो उसूल पे ज़्यादा था वो उस तरफ था। आपको पता है सिफ़ीन में मोहम्मद इब्ने अबू बकर सिद्दीक के बेटे अमीर माविया के खिलाफ लड़ रहे थे अली के फेवर में, और अली के खिलाफ एक जात और लड़ रही थी। हिम्मत हो तो उन पे भी लान तान करो, जबकि उनकी फजीलत में क्या है? आका फरमाते हैं कि मुझे अपने कुरैश में सबसे ज़्यादा मोहब्बत इससे है। मैं नाम बाद में ले रहा हूँ, उन्होंने नाम लिया सरकार ने रिवायत फरमाया इसलिए कि ये सकी बहुत ज़्यादा है, और अबू तालिब मेरा चचा इससे मोहब्बत करता था, इसलिए मैं भी इससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। कौन है वो? अकील इब्ने अबू तालिब। अकील इब्ने अबू तालिब किसकी तरफ थे मालूम है आपको? अली के खिलाफ लड़ने आए थे माविया की तरफ से, भाई के खिलाफ। तो हज़रत अकील इब्ने अबू तालिब पर भी लानतान कीजिए आप। और उसके बरक्स अमीर माविया का एक भाई था ज़ियाद इब्ने अबू सुफियान, वो अली की फौज का एक टोली का, एक टुकड़ी का वो था सिपा सालार, वो अपने भाई माविया के खिलाफ लड़ रहे थे। तो जंगी वो ऐसी थी भाई, एक भाई इधर है एक भाई इधर है, वो मामला था अपने अपने इज्तिहादात पर, जिसको जिसका नजरिया अच्छा लग रहा था वो उसकी तरफ से था। तो ये बात ही फजूल है। अब जुबैर को कत्ल किसने किया ये बताइए? और हुजूर ने कहा जुबैर का कातिल जहन्नम की बशारत है, और ये बुखारी में है। जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु को जिसने कत्ल किया वो अली की फौज वाला था, अली की तरफ से हुआ। तो मोहम्मद इब्ने अबू बकर को अगर अमीर माविया वालों ने कत्ल किया तो इस पर अमीर माविया पे लानतान है, तो जुबैर को कत्ल करने की बुनियाद पर क्या अली पे लानतान करोगे आप? बात समझ में आ रही है कि नहीं बेटा? और ये हकीकत भी है कि जब उसने कत्ल किया और वो हज़रत जुबैर का सर काट कर लेकर आया अली के पास, और कहा कि एक शख्स हाजिर हुआ और कहा कि अली कातिल जुबैर हाजिर होने की इजाज़त चाहता है। आपने फरमाया कि उस मरदूद को इजाज़त नहीं जिसने जुबैर को कत्ल किया, जाओ उसको जहन्नम की बशारत दो। कसम खुदा की मैंने खुद अपने कानों से रसूलुल्लाह को सुना है कि हर नबी का हवारी होता है, मेरा हवारी जुबैर इब्ने अव्वाम है, और हवारी को कत्ल करने वाला जहन्नमी है। ये खुद अली ने भी कहा। और जुबैर हज़रत रसूलुल्लाह के फुफीज़ाद भाई थे, अली के भी भाई थे। तो बहरहाल दोनों तरफ से कत्ल हुए। इसी बुनियाद पर अहले सुन्नत व जमात का एतदाल वाला मसलक है, मज़हब है कि सहाबा में किसी के भी बारे में ज़बान ना खोली जाए, खामोशी इख्तियार की जाए। और मौला अली ने ही फैसला कर दिया कि अली की तरफ, मेरी तरफ से जो कत्ल हुए और जो माविया की तरफ से कत्ल हुए, दोनों क्या है? जन्नती है। बात ख़त्म हो गई। अब वो तो जन्नत में जाएंगे और ये कम बखत सहाबा पे लान तान करके अपनी आखिरत तबाह कर रहा है। तो एक पहलू सुनाते हैं, दूसरा पहलू ये छोड़ देते हैं। तो अमीर माविया की तरफ भी कई असहाब रसूल थे और जलील क़द्र सहाबा थे जो शहीद हुए इस जंग में। तो बहरहाल उस बुनियाद पे हम मौला अली पे लान तान नहीं करते, नौज़ुबिल्लाह, न की जा सकती है उस बुनियाद पे। वो जाहिर है भाई, जब इख्तलाफ हुआ है, जंग हुई, तो वो तो फितरी बात है कि कत्ल होंगे। और उसके बाद एक क्या सवाल था? और था कोई एक सवाल, हाँ क्या बोल रहे? हाँ वो तो आ गया ना उसी में। हुजर इब्ने अदी अली के साथियों में थे, मोहम्मद इब्ने अबू बकर, हुजर इब्ने अदी। अमीर माविया की फौज ने इनको कत्ल किया, तो जाहिर है उधर से भी कुछ सहाबा कत्ल हुए हैं ना, वो भी दोनों तरफ सहाबा ही तो थे, दौर ही सहाबा का है वो। तो इधर से नाम चुन चुन के लाना और उधर के लोगों का नाम भी नहीं लेना, उधर के लोगों को नजरअंदाज करना, तो ये तो एक तरफा बात है और ये मुनाफिकत है ये। तो इसलिए इस बुनियाद पे बात ही नहीं करते हम लोग। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हजरत, मुझे एक इस्लाह चाहिए। मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे सारे के सारे वहाबी है जी। और मेरा सिर्फ घर तबलीगी जमात है, मतलब सुन्नत है, अहले सुन्नत वल जमात है। तो मुझे नमाज़ पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता जमात के साथ, बहुत दूर आना पड़ता है। ये मैं जहाँ पे रहता हूँ तमलुक एरिया है, मतलब मस्जिद से और 15 किलोमीटर जाना पड़ता है। जुम्मे के नमाज भी मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, मतलब कई महीना मुझे छूट जाता है। और वहाँ से मेरा पाँचपुरा थोड़ा नज़दीक होता है, मतलब वो भी 25-26 किलोमीटर जाना पड़ता है मुझे। तो इसी में मैं क्या करूँ? जुम्मा या ईद के लिए। देखिए मैं थोड़ा आपके सवाल को और वजाहत कर देता हूँ।
اب اس بہانے دوسرے لوگوں کو بھی جواب ہوں گا. اکثر یہ سعودیہ کے رہنے والوں بہت سوال آتا ہے کہ ہم لوگ سعودیہ میں رہتے ہیں, وہاں مسجدیں تو عموماً سنیوں کی نہیں ہے دور دور تک, تو باقی نمازیں تو ہم گھر میں پڑھ لیتے ہیں, لیکن جمعے کا جو مسئلہ ہے تو جمعہ کیسا ادا کریں. تو اس کا جواب میں 12 کئی جلسوں میں دے چکا ہوں, اور وہی سوال ابھی آپ نے کیا ہے. تو سبھی کے لیے ہے, آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ جہاں کوئی اہل سنت کی مسجد نہیں ہے, انہی لوگوں کی مسجد ہے, تو حکم شرع تو یہ ہے کہ جتنی نمازیں ہیں آپ سب اپنے گھر پہ پڑھیں. جماعت واجب ہے, نماز فرض ہے, اور واجب تبھی ہے آپ پر کہ جماعت میں جو امامت کر رہا ہو وہ امامت کے لائق بھی ہو. اگر وہ معاملہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ پر جماعت کا وجوب بھی ثابت نہیں ہوتا. آپ پر عذر کی بنیاد پر آپ پہ جماعت واجب ہی نہیں, بلکہ آپ کے لیے اب حکم یہ ہے کہ آپ اپنی تنہا پڑھیں, اور اللہ سے توقع اور امید یہی ہے کہ جماعتی کا ثواب عطا فرمائے گا. جمعے کا بھی وہی معاملہ ہے کہ جمعے میں بھی اگر امام بد عقیدہ ہے تو پھر اس کے لیے جمعہ نہیں پڑھا جائے گا, اس کی جگہ آپ ظہر پڑھیں گے. اور اگر ممکن ہے, اتنی دور مسجد ہے کہ آپ جا سکتے ہیں, مثلا کچھ کلومیٹر ہے, گاڑی وغیرہ سے سفر کر کے جا سکتے ہیں, تو ہفتے میں ایک دن اتنا سفر کرنا ممکن ہے, تو بہتر ہے کہ آپ اس سنی مسجد میں جائیں. اور اگر بہت دور ہے, جانا آنا دشوار ہے آپ کے لیے, تو پھر ظہر آپ اپنے گھر پہ پڑھیں. تو چاہے جمعہ ہو, عید کی نماز ہو, باقی نماز ہو, کوئی بھی نماز کسی بھی بد عقیدے کے پیچھے نہیں ہوتی. بد عقیدے کے پیچھے سنی کی نماز تو بہت دور کی بات ہے, بد عقیدے کی خود اپنی نماز نہیں ہوتی. سمجھ رہے آپ, بد عقیدے کی اپنی خود کی نماز نہیں ہوتی, تو جس کی خود کی نماز نہیں ہو رہی اس کے پیچھے آپ کی نماز کیا ہوگی؟ سب سے پہلی تو بات یہی ہے کہ پہلے تو یہ پوچھئے کہ اس جو بد عقیدہ ہے, جس کا عقیدہ خراب ہے, اس کی اپنی نماز قبول ہو رہی ہے کیا؟ اور اگر معاذ اللہ پھر اس کی تم کہہ رہے نہیں اس کی تو ہوتی ہوں گی, تو بھائی جب اگر اس کی ہوتی تو پھر بد عقیدگی کس چڑیا کا نام ہے؟ پھر مشکات شریف کی حدیث ہے کہ آقا نے ایک بستی میں ایک شخص کو امام متعین کیا. یہ مشکات المصابیح مشکات کی حدیث ہے, اور غالباً مسلم کے حوالے سے لکھا ہے صاحب مشکات نے. سرکار سے ایک دن وہ ملاقات کے لیے آئے کسی کام کے لیے, ایک بستی میں, ایک قبیلے میں, ایک آبادی میں, ان کو سرکار نے امام متعین کیا تھا. جب آئے تو نماز کا وقت ہو گیا, حضور کے ساتھ وہ نماز پڑھنے مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے, اور حضور سے گفتگو کر رہے تھے, بے خیالی میں قبلے کی طرف تھوک دیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آج سے اس کو میں اس قبیلے کی امامت سے معزول کرتا ہوں. وہ شخص ہمارا امام نہیں ہو سکتا جو قبلے کا احترام نہ کرے. اب جو قبلے کا احترام نہ کرے وہ ہمارا امام نہیں ہو سکتا, جو رسول کا احترام نہ کرے وہ ہمارا امام کیسے ہو سکتا ہے؟ قبلہ بڑا ہے کہ رسول بڑا ہے؟ ارے رسول تو اتنے بڑے ہیں, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. تو کعبے کا جو احترام نہ کرے, حالانکہ انہوں نے بے خیالی میں تھوکا تھا, تب بھی انہوں نے یہ سند قائم کرنے کے لیے کہ جو قبلے کا احترام, جس کو اتنا خیال نہیں کہ تھوکنا کس طرف ہے, اس کا لحاظ نہ رکھے, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. جو نبی کی عظمت کا لحاظ نہ رکھے اس کے پیچھے کیسے ہو؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے, یہ سب حدیثوں میں ہے. میں معذرت سے عرض کروں گا, آج میں ان سے حضرت سے بات کر رہا تھا کہ ہماری عوام گمراہ اس لیے ہو رہی کہ ہمارے اسٹیجوں پہ ہنسی مذاق ٹھٹے بازی زیادہ ہونا شروع ہو گئی. حوالوں سے باتیں کرنا بند کر دیا ہمارے مقرروں نے. ہمارے یہاں ایسے خطیب پیدا ہو گئے, میں بآہنگ دوحل کہہ رہا ہوں, اگرچہ آپ اگلی بار مجھے نہ بلائے مجھے فرق نہیں پڑتا, میری روزی روٹی صرف اس پہ نہیں ہے. ہمارے یہاں خطیب ایسے ہو گئے ہیں کہ پوچھ رہے ہیں, سوال کرنے والا کہتا ہے حضرت میلاد النبی میں جھنڈا کیوں لگاتے ہو؟ تو جھنڈا لگانے کی حدیث نہیں ہے اس مولوی کے پاس. وہ کہتا ہے جھنڈا کتاب میں نہیں باس میں ہوتا. ہم ہنس رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, واہ 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 کیا دلیل دیا. قوم مذاق اڑا رہی ہے, ہماری پڑھا لکھا بزن ہو رہا ہے یہ بریلی کے مولوی ہو گئے. اعلیٰ حضرت علم سے پہچانے جاتے, جہالت سے نہیں پہچانے جاتے, ٹھٹے بازی سے نہیں پہچانے جاتے. اعلیٰ حضرت کوہ ہمالیہ کا نام ہے, حضرت کے ہی کسی بزرگ نے, ابھی نام ذہن میں نہیں, حضرت رہنمائی کریں گے, حضرت ہی کے خانوادے کے بزرگ نے کہا تھا قصر مینار رضا تو بہت بلند کافی ہے, تم اس کے پہلے زینے پہ چڑھ کر دکھلا دو. فتاوی رضویہ تو کرامت ہے, ہدایت بخشش پڑھ کے بتلا دو. اعلیٰ حضرت علم سے پہچانے گئے ہیں. کوثر نیازی بات آ رہی ہے, حالانکہ اعلیٰ حضرت کی مونی ہے, لیکن میں اعلیٰ حضرت پہ نہ بولوں تو میرا کھانا ہضم نہیں ہوتا یار. اعلیٰ حضرت تو میری غذا ہے, روحانی غذا ہے. ریلوی کی کتاب میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ حقیقت میں علم کا سمندر تو اعلیٰ حضرت کی ذات ہے. میں تو اب تک سمندر کے کنارے سیپیاں چن رہا تھا.
समुंदर में तो उतरा भी नहीं हूँ मैं अभी। और कहता है मौलाना अहमद रज़ा की हर किताब के एक सफ़े पे अगर शरह की जाए तो एक किताब बन सकती है, हर सफ़े पर एक किताब बन सकती है। तो बड़ों बड़ों ने हालत का इतराफ़ किया है, मगर आज हमने कहा क्या कर दिया, हमारे अपने जलसों के हाल कैसे बना दिए कि भाई झंडा कहाँ है, तो झंडा बास किताब में नहीं बास में होता है। अरे हलवा क्यों बनाते हो शब बारात में, हलवा किताब में नहीं कड़ाही में होता है। ये तकरीरें हो रही है यार, मजाक बना दिया, भांडों की मजलिस बना दिया। जिस अली की हम बात कर रहे हैं, इमाम गज़ाली ने हयाल उलूम में लिखा, हयातुल क़ुलूब के अंदर हज़रत क्या नाम है उनका, हज़रत अबू तालिब मक्की, बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग गुजरे, उन्होंने अपनी किताब हयातुल क़ुलूब में लिखा, ये फरमाते कि मौला अली जब खलीफा बन के तशरीफ़ लाए कूफा में तो 100 मिंबर थे, 100 ऐसी जगह थी जहाँ से खिताब होता था, तकरीरें होती थी। आप हर मिंबर के खतीब के पास जाते थे और एक ही सवाल करते थे, बताओ नासी को मनसूख का इल्म जानते हो, कुरान में नासी को मनसूख आए थे। वो कहता ये क्या होती है, आप कहते इसका मिंबर जला दो, तुझे वास कहने का हक नहीं। इमाम हसन बसरी की मजलिस में पहुंचे तो वो लोगों को रुला रहे थे, खौफ इलाही, मजलिस रो रही थी। आपने कुछ देर वाज सुना और फिर इमाम हसन बसरी से मुलाकात की और कहा कि क्या नासी को मनसूख का इल्म है? कहा हुजूर अहले इल्म से दरियाफ्त कर करके जानता हूँ। कहा तुम वाज क्या कह रहे थे? कहा मैं अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ और अल्लाह की तरफ मैं लोगों को रागिब करता हूँ। कहा कि इस शख्स का मिंबर बना कायम किया गया। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते जो खतीब मिंबर पर बैठ के हंसी मजाक ठट्टेबाजी करता है वो इल्म की उल्टी उल्ली क्या है, वो क्या बोलते हैं, क़य करता है, उल्टी करता है। वही इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कौल है कि जो खतीब मिंबर पे बैठ के हंसी मजाक करता है वो क्या, वो इल्म की उल्टी करता है। गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु फतुर रब्बानी उनकी किताब है, उसमें फरमाते कि जो खतीब मिंबर पे बैठ के किस्से कहानियां सुनाए, लतीफ़े सुनाए, गर्दन पकड़ कर खींच के बाहर निकाल दो उसको। ये मिंबर हंसी मजाक के लिए नहीं है जनाब, ये यहाँ से अकीदे की बात होनी चाहिए, खौफ इलाही की बात होनी चाहिए। ठट्टेबाजी हो रही है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ससुर के भी कदमों के नीचे, हाँ 5 लाख है, फिर रीच है, क्या तमाशा है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ये क्या है? हदीस है। अब हदीस का मजाक उड़ा रहे हो और आलिम बोलते हो अपने आप। किस मदरसे से पढ़ा? घास छीलते हो क्या तुम यार मदरसों में, कि पढ़ते भी हो कुछ? आ गए तुम मुफ्त की 8 साल रोटियां खाने को मिलती है मदरसे में, इसलिए आ जाते हो क्या? मैं ये बोल सकता हूं कि हमने उस फील्ड को छोड़ा कि बाखुदा ये जो नजराने मिलते इससे ज्यादा हम वहां कमा सकते हो, जो जिन फील्डों को छोड़कर हम इस लाइन में आए। तो यार कुछ तो मेंबर का तकाजा करो। तो बहरहाल चलिए बात कहीं के कहीं जा रही है। सवाल कीजिए आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये शियों का एक और अकीदा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ैद देने वाली हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा। इस पर मेरी मुहर्रमुल हराम में एक बड़ी तकरीर है वाज़े तौर पर। शिया वो फ़िरका है, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मदीने से एक हदीस निकलती है, कूफा जाती है। कूफा शियाओं का गढ़ था उस ज़माने में। मदीने से एक हदीस निकलती है तो वो जब कूफा जाती है तो मदीने से निकलती है तो उंगल भर की होती है, कूफा जाती है, वहाँ गर्दिश करती है, घूमती है, और दोबारा मदीने वापस आती है तो बालिश भर की हो जाती है। समझ में आया आपका इसका मतलब? यानी हदीस छोटी सी बात का बोलते हैं ना, बात का पतंगड़ बनाना, यह राबियों का काम रहा। बाखुदा आप इनके 4 मौलियों का इंतखाब कर लीजिए। मैं एक बहुत बेहतरीन बात आपको बता रहा हूँ, 4 मौलियों का इंतखाब कर लीजिए। 4 मौलियों के आप करबला के वाक़या सुनिए, चारों मौलवी के वाक़यात में आपको फ़र्क नजर आएगा। ये अभी हज़रत फ़ातिमा के ऊपर मैंने वीडियो दिखाया। हर मौलवी वो इनके बकौल जो वो बताता भी है ना, हज़रत फ़ातिमा शहीद हुई, कत्ल हुई, तो चारों 5 मौलवी 10 मौलवी जितने मौलवी सुनोगे सबकी रिवायतें अलग होंगी। हर कोई मिर्च मसाला लगाता है। तो बहरहाल ये बहुत झूठे हैं। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है जिस पर ये पूरी इमारत तामीर की है रातियों में। बुखारी में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत तेज़ बुखार था। हज़रत आयशा कहती है कि हम अज़वाज मोहतरात हुजरे में मौजूद थी। हुजूर के चचा अब्बास भी थे। बाज़ाब्ता नाम लिए है उस हदीस में कौन कौन मौजूद था। वो एक कसीर जमात थी, हुजूर के अहले खाना थे। तो तय हुआ कि लदूद करके एक काढ़ा बनता है, लदूद नाम है अरबी में, और वो काढ़ा बहुत कड़ू होता है, कड़वा, बहुत कड़वा, यानी इसको पी ना सके मरीज।
وہ بخار کے لیے اہل عرب اس کو بطور دوا استعمال کرتے تھے. تو حضرت عائشہ ام المومنین فرماتی ہے کہ لدود وہ کاڑھا تیار کیا آپ لوگوں نے اور کہا کہ رسول اللہ کو پلایا جائے تاکہ حضور کے بخار میں کمی آئے. تو جب ہم کاڑھا لائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے انکار فرمایا اس کو پینے سے. تو فرماتی ہے کہ ہم نے آپس میں کہا ہے کہ بیمار دوا پینے سے انکار کرتا ہے, حضور بیماری کی سبب سے انکار کر رہے ہیں لیکن ہمیں دوا پلانی چاہیے. تو ہم نے پھر بھی حضور کے ممانعت کے باوجود, منع کرنے کے باوجود, کچھ گھونٹ حضور کے دہنے مبارک میں کاڑھا ڈال دیا. حضور افاقہ ہوا حضور کو, حضور نیند میں تھے, مطلب کچھ گشی ٹائپ کی حالت تھی آپ کی, اور آپ نے وہ کاڑھے کا مزہ منہ میں محسوس کیا تو کہا کہ یہ لدود مجھے کس نے پلایا؟ تو ازواج نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے پلایا. کہا میں نے انکار کیا تھا, تم نے میرا انکار کو نہ دیکھا. عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے یہ خیال کیا کہ مریض دوا پینے سے کراہت جو ہے ظاہر کرتا ہے, تو آپ پر وہی کیفیت ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں, اللہ کا نبی ہر حالت میں یکساں کیفیت ہوتی ہے اس کی, اور یہ میں نے اس لیے منع کیا کہ مجھے پسند نہیں ہے. لہٰذا جب مجھے پلایا گیا تو اب اس کا ازالہ یہ ہے اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ سب کو یہ کاڑھا پلایا جائے سوائے میرے چچا عباس کے, کہ میں جانتا ہوں کہ میرے چچا عباس اس میں شامل نہیں تھے. تو حضرت عائشہ کہتی ہے سب کو کاڑھا پلایا گیا. بس اتنی حدیث ہے. راویوں نے کہا وہ کاڑھا نہیں تھا, زہر تھا. تو حضور اپنی طبعی موت سے انتقال نہیں فرمائے بلکہ وہ زہر دیا گیا, حضرت عائشہ ابو بکر نے دیا. تو ان حرام خوروں سے پھر وہی سوال ہے میرا, عباس وہاں اس حدیث میں ہے کہ موجود تھے, تو چچا کیا کر رہے تھے؟ زہر دیا جا رہا تھا بھتیجے کو سامنے. علی کیا کر رہے تھے؟ اور پھر وہی سوال دہراؤں گا, عثمان غنی کا قتل بڑا ہے کہ رسول اللہ کا قتل بڑا ہے؟ بولو یار, رسول اللہ کے پھر قتل کے قصاص کے لیے علی کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ ان قاتلوں کو کیوں نہیں تلاش کیا گیا کہ بھئی کون ہے جس نے رسول کو زہر دے کے شہید کیا ہے, اس سے قصاص لیا جائے گا؟ تو بچکانی باتیں ہیں. رسول اللہ کو معاذ اللہ کوئی زہر وہر نہیں دیا گیا. ہاں البتہ یہ روایتیں ہمارے یہاں آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے دعوت کی تھی اور اس نے گوشت میں زہر ملایا تھا. تو سرکار نے ایک لقمہ تناول کیا تھا اور اس بوٹی سے آواز آئی تھی کہ اللہ کے نبی آپ مجھے تناول نہ کرے, مجھ میں زہر ملایا گیا. آپ نے اس عورت سے کہا یہودن سے کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ اے محمد دو وجہ سے میں نے کیا. ایک یہ کہ اگر آپ جھوٹے نبی ہوں گے تو یہ زہر کام کریں گا اور آپ ہلاک ہو جائیں گے, اور اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو آپ کا رب آپ کو اطلاع کر دے گا. تو میں نے جان لیا کہ آپ سچے نبی ہیں. تو روایت یہ, دو روایت اختلاف, ایک یہ ہے کہ اس نے ایمان لایا توبہ کی, اور بعض میں یہ ہے کہ اس نے ایمان نہیں لایا. تو حضور نے اس کو, ایک صحابی کا قتل, شہید ہو گئے, انہوں نے گوشت کھانے میں جلد بازی سے کام لیا تو ان کی شہادت ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قصاص میں اس بڑھیا کو قتل کیا. حضور فرماتے ہیں کہ چونکہ میں نبی تھا اس زہر نے مجھ پر اثر نہیں کیا. حالانکہ وہ صحابی نے بھی ایک ہی لقمہ کھایا تھا, مگر ایک ہی لقمے میں ان کا انتقال ہو گیا. زہر بہت شدید تھا, مگر میں اس کی تلخی اب بھی اپنے حلق میں محسوس کرتا ہوں. اور جب آپ کے وصال کا وقت آیا تو آپ نے کہا کہ اے عائشہ اس زہر کا اثر میں اب بھی محسوس کرتا ہوں. اس بنیاد پر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہداء میں ہے, شہید ہے آپ, مگر وہ حضرت عائشہ اور صحابہ نے نہیں دیا تھا. یہ جھوٹی تہمت ہے, قیامت تک یہ ثابت نہیں کر سکتے. یہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت ہم آپ کو 2015 سے فالو کرتے ہیں, جب آپ پہلا بار ملک بار تشریف لائے تھے. ماشاءاللہ. حضرت ایک وہاں پہ اعتراض کرتے ہیں عید میلاد النبی نہیں منانا چاہیے. امام شافعی کا وہ کال پیش کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی کال کی نہ کرنے کی دلیل ہوتی ہے. جھوٹ بول رہا ہے. باطل کی پہچان یہ ہے کہ جھوٹ بولتے ہو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, آپ سوال نہیں کر پا رہے ہیں لیکن میں آپ کا معافی ضمیر جو آپ بولنا چاہ رہے ہیں میں سمجھ گیا ہوں. بولنا یہ چاہ رہے ہیں کہ امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ دلیل جو ہے کرنے کی ہوتی ہے, نہ کرنے کی دلیل نہیں ہوتی. یہ بولنا چاہ رہے ہیں نا, یعنی کوئی کام کر رہے تو اس کی دلیل چاہیے. الٹا بولا ہے انہوں نے. امام شافعی کا یہ قول ہے, اور اس کو امام ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ جس کام کو صحابہ نے نہیں کیا, جس کام کو رسول نے نہیں کیا, اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کام مسنون نہیں ہے, سنت نہیں ہے, اس سے ناجائز ثابت نہیں ہوتا. ناجائز کے لیے دلیل چاہیے. دلیل کس کے لیے چاہیے؟ ناجائز کے لیے کہ شریعت نے کہاں منع کیا ہے.
हुजूर ने नहीं किया, उससे सिर्फ ये साबित होगा कि वो काम सुन्नत नहीं है, लेकिन हराम और नाजायज़ उससे साबित नहीं होता। साहबा ने किसी काम को नहीं किया, उससे सिर्फ ये साबित होगा कि ये काम मसनून नहीं है, लेकिन नाजायज़ और हराम साबित नहीं होता। अगर ये तारीफ बयान की जाए बिदत की कि नहीं साहब, जो रसूल से साबित नहीं वो बिदत है, वो काम नहीं कर सकते, तो ऐसे सैकड़ों काम है जो वहाबी करते हैं और ना वो रसूल से साबित ना साहबा से साबित। मिसाल के तौर पे मदरसे बनाना, पक्की मस्जिदें बनाना, मस्जिदों के मीनार बनाना। सबसे बड़ी बिद्दत जो वहाबी गैर रहे हैं, गैर मुकल्लिद कर रहे हैं, सऊदीया चले जाएगी, मक्का मदीना में तहज्जुद की अजान होती है। चैलेंज है, ये साबित कर दे कि रसूल के ज़माने में तहज्जुद की अजान कब होती थी, सहाबा के ज़माने में कब होती थी, ताबईन के ज़माने में, अइम्मा के ज़माने में, तुर्की हुकूमत तक कौन से ज़माने में होती थी, ये बता दिए। तो तहज्जुद की अजान तो खुद इनकी अब बिदत चल रही है। तो ये नहीं है, बल्कि ये है बिदत की तारीफ कि नाजायज़ कहने वालों को सबूत देना पड़ेगा। और इसकी दलील तिरमिज़ी शरीफ और दूसरी किताबों में, सुनाने अपने माजा में, सलमान फारसी कहते हैं कि रसूलुल्लाह से 3 चीज़ों के बारे में सवाल हुआ। पूछा कि या रसूलुल्लाह पनीर खा सकते हैं क्या, घी खा सकते हैं क्या, और जानवर की खाल का लिबास पहन सकते हैं क्या। आका ने फरमाया कि बस एक उसूल याद रखो कि जो कुछ हलाल है वो अल्लाह रसूल ने तुम्हें बयान कर दिया, जो कुछ हराम है वो भी अल्लाह रसूल ने बयान कर दिया, और जिस चीज़ से अल्लाह रसूल खामोश हो वो चीज़ तुम्हारे लिए मुबाह और जायज़ है। तो मीलाद को हराम कहने वाले को दलील देना पड़ेगा कि ये हराम कहाँ लिखा है। मीलाद के लिए यही काफ़ी कि उसकी ममानियत नहीं है, लेकिन फिर भी हम सुन्नत से साबित करते हैं कि मीलाद तो सुन्नत से साबित है। उसकी भी बहुत सारी तकरीरें मेरी आप नेट पे सुन सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि किसको रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहें और किसको रज़ी अल्लाह ताला अन कहें जी। और दूसरा सवाल ये है हज़रत कि उर्स कैसे मनाना चाहिए। आजकल बहुत सारे उर्स में खुराफात हो रही है, ये चादर, गागर, झंडे लगाना या संदल लगाना, इसको देखकर हम लोग का नौजवान तबका बहुत मतलब हट जा रहा है सुन्नत वल जमात से। तो उर्स कैसे मनाना चाहिए, आप थोड़ा बयान करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, पहला सवाल था किसे रदी अल्लाह ताला अन्हु कहे, किसे रहमतुल्लाह अलैह कहे। असल में इशारा इस तरफ है, कुछ लोग कहते हैं कि आला हज़रत जो है वो तो बात के है, अगर तुम उनको वली भी कहते हो तो मौलाना अहमद रज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु क्यों कहते हो भाई, रहमतुल्लाह अलैह कीजिए। तो ये एक उसूल बना लिया लोगों ने कि वली के लिए रहमतुल्लाह अलैह, सहाबा के लिए रदी अल्लाह अन्हु। इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला ने शरह मुस्लिम लिखी है, बहुत मशहूर है उनकी, बहुत बड़े इमाम मुहद्दिस गुजरे। शरह मुस्लिम के मुकदमे में फरमाते हैं कि इब्तिदाए ज़माना में ये कहने का दस्तूर ही नहीं था। साहबा जब एक दूसरे का नाम लेते थे तो डायरेक्ट नाम लेते थे, विसाल याफ्ता का भी नाम लिया जाता तो नाम लेते थे, इस तरह के कलमात नहीं कहते थे। बाद में बुज़ुर्गों ने मुस्तहब जाना कि जब बुज़ुर्गों का नाम लिया जाए तो फरमाते हैं, मैं मफ़हूम बता रहा हूँ अरबी इबारत का, फरमाते हैं कि फिर बुज़ुर्गों ने ये उसूल कायम किया कि वली के लिए रहमतुल्लाह अलैह कहा जाने लगा, साहबा के लिए रदी अल्लाह अन्हु कहा जाने लगा। मगर इसके बरक्स भी कहना जायज़ है, वली के लिए रदी अल्लाह अन्हु भी जायज़ है, साहबा के लिए अगर रहमतुल्लाह अलैह भी कहा तो वो भी जायज़ है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। वो ज़ात जो हर वो ज़ात जो अक़ीदे में, आमाल में, तक़वा परहेज़गारी में मुस्तहकम हो, उसके विसाल के बाद उसको रदी अल्लाह अन्हु भी कह सकते हैं, अगरचे वो वली हो, अगरचे साहबी ना हो। और उसकी दलील कुरान अज़ीम में अल्लाह फरमाता है कि रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु, ये वो लोग हैं जिनसे अल्लाह राज़ी हो गया, वो अल्लाह से राज़ी हो गए। ये सूरह मुजादिला की आयत है, मैंने इब्तिदा में पढ़ा था ना, एक ही आयत का टुकड़ा पढ़ा, उसका एक ही हिस्सा। आगे यह है कि अल्लाह फरमाता है कि उलाइका कतबा फ़ी कुलूबुल ईमान व अय्यदहुम बिरुहिम मिन, ये वो लोग हैं कि जिनके दिल पर अल्लाह ने ईमान को नक्श कर दिया। तो हर वो ज़ातें कि जो बहुत ईमान में पुख्ता रही, हर ज़माने में एक मयार रहा उनका मामला, तो उसको आप अल्लाह आगे फरमाता है कि ये वो लोग हैं जिनके दिलों पे अल्लाह ने ईमान को नक्श कर दिया। वयुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फ़ीहा, और जब ये इंतकाल करेंगे अल्लाह उनको जन्नत के बागों में लाएगा जिसके नीचे नहरें रवा दवा। रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु, ये वो लोग हैं जिनसे अल्लाह राज़ी हो गया, वो अल्लाह से राज़ी हो गए। तो इस बुनियाद पे उलमा कहते हैं कि औलिया के लिए भी रदी अल्लाह अन्हु कह सकते हैं। ये अलग बात है कि साहबा के लिए मखसूस है, लेकिन अगर किसी बड़े मशहूर मारूफ बुजुर्ग के लिए कहा जाए तो हर्ज नहीं। जैसे इमाम अबू हनीफा के लिए भी रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं, हम इमाम शाफी के लिए कहते हैं, हालांकि ये साहबी नहीं है, तो जायज़ है। वल्लाहु आलम। और दूसरा सवाल क्या था भाई? उर्स, ये बड़ा लंबा है,
اس کا جواب بڑا لمبا ہے. المختصر یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جانیے کہ عرس کی اصل کہاں سے ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اصحاب شہدائے احد کی قبروں پہ تشریف لایا کرتے تھے. جس تاریخ کو اصحاب احد شہید ہوئے تھے اس تاریخ کو رسول اللہ تشریف لاتے تھے. ساتھ میں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق ہوتے. اور پھر راوی کہتا ہے کہ حضور کے وصال کے بعد یہ معمول ابو بکر اور عمر کا بھی قائم رہا کہ یہ بھی ہر سال آتے تھے. وہاں سے عرس کی دلیل لی جاتی ہے کہ تاریخ متعین پر جس تاریخ کو کسی کا انتقال ہوا بزرگ کا اس تاریخ کو جمع ہو کر اصالِ ثواب کرنا یہ عرس کہلاتا ہے. اب شرعاً عرس یہ ہے کہ آپ جس بزرگ کا عرس منا رہے ہیں وہاں جمع ہو, ان کا تذکرہ کیا جائے, ان کی تعلیمات کی بات کی جائے, اصالِ ثواب کیا جائے, قرآن وغیرہ پڑھا جائے, اذکار اور تسبیح و تحلیل کی جائے. ان کے نام پر جو ہے لوگوں کو کھانا وغیرہ کھلا کے مسکین اور لوگوں کو کھانا کھلایا جائے تاکہ اس کا ثواب ہو, یہ جائز ہے. اب اس میں جو خرافات شامل کر لیے لوگوں نے, ناچنا گانا, قوالی, میلے ٹھیلے, تو اس کی شرعاً تو اجازت نہیں ہے. تو شرعی طور پر جس کی علماء اجازت دے, جس کی شریعت اجازت دے, اسی طریقے سے عرس منانا چاہیے. جیسا کہ آج بھی اگر آپ کو شرعاً عرس دیکھ رہا ہے تو آپ بریلی شریف میں حالات کا عرس دیکھ سکتے ہیں, ماررہ کا بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ ماررہ شریف چلے جائیے, میں تو خیر گیا نہیں ہوں, اللہ کرے حضور حاضر ہو, لیکن ہمارے ناگپور سے بہت لوگ جاتے ہیں. حضور امین شریعت, امین ملت سے بہت مرید ہے ہمارے یہاں, کثرت سے نجیب ملت سے بہت مرید ہے ہمارے یہاں. اور الحمدللہ دونوں شخصیات سے میری 12 ملاقاتیں ہوئی ہے. خاص طور سے نجیب میاں سے تو بہت بار ناگپور میں ملاقاتیں ہوئی. اور نجیب میاں کے خاص مرید ہے جو ہر سال ان کو 11ویں شریف میں بلاتے ہیں. ہمارے خاص عزیز دوستوں میں سے, بلکہ میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, یوسف پٹیل ماربل والے بولتے ہیں ان کو, ماشاءاللہ بڑی مالدار پارٹی ہے. ہر سال بہت دھوم دھام سے 11ویں کرتے ہیں. تو نجیب میاں آتے, میں نے خود ان بزرگوں سے سنا, مجھے انہوں نے کہا آپ عرس میں آئیے. نجیب میاں وغیرہ نے بھی کہا ایک مرتبہ کہ آپ عرس میں آئیے, عرس دیکھیے کہ ہم لوگ کھانا وغیرہ کس اہتمام سے کھلاتے ہیں, کس طرح سے خاطر تواضع زائرین کی. جگہ جگہ اسٹیج ملیں گے جہاں تقاریریں ہو رہی ہے, جگہ جگہ نیاز کے کھانے اور لنگر ہو رہے ہیں. تو اس طرح عرس منانا چاہیے. واللہ اعلم. سوال و جواب کا سیشن ختم ہوتا ہے. ہمارے علاقے کے جتنے بچے ہیں جن کے ذہن و دماغ میں کچھ سوالات جنم لے